نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے منع کیا اللہ۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر عثمانی سے لیا جا رہا ہے کہ اس کے شان نزول نصارہ ہیں کہ انہوں نے یہود سے مقاتلہ کر کے توریت کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا، یا مشرکین مکہ کے انہوں نے مسلمانوں کو محض تعصب و عناد سے حدیبیہ میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں جانے سے روکا۔ باقی وہ شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ اسی حکم میں داخل ہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو طواف کرنے سے روک دیا۔ معلوم تنزیل صفحہ نمبر 107 میں حضرت عطا اور عبد الرحمن بن زید سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مکے والوں نے آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا اور عمرے کے لیے مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیا۔ مساجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں وہ کام ہوتے رہیں جن کاموں کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، جیسے نماز، کلام پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اعتکاف وغیرہ۔ اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس میں طواف کیا جائے۔ جو شخص جن کاموں سے روکے گا وہ ان کی ویرانی کی کوشش کرنے والا ہے، یعنی مسجدوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنا، مسجد میں طواف کرنے سے روکنا، اس زمرے میں وہ آئیں گے۔ اور ایسے لوگ ملعون ہیں جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں۔ نصارہ کے اسلاف روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہوں۔ کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھائے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلا کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویناری مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام قیتس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی اور یہ یہودیوں سے عداوت رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام بیت اللہ سے روکنا، یہ تفسیر کا یہ حصہ مفتی اعظم معارف القرآن شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے نقل کیا جا رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہیے تو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال واپس تشریف لے آئے، تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھین لیا گیا، یہ تفسیر کا حصہ تفسیر انوار البیان سے نقل کیا جا رہا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے اس کو جلا دیا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو
تو اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی، لہٰذا جو بھی کوئی نصرانی اب بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو خوف کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک خاص نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ مسجد بیت المقدس کا نام لینے کی بجائے مساجد اللہ فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت، عظمت، خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ 3 مساجد بڑی مسجدیں ہیں مسلمانوں کی۔ سب سے پہلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام یا مسجد نبوی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبوی و بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکت ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں مسجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ذکر اور نماز کی تمام صورتوں سے روکنا ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر اور نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے، اور دوسری صورت یہ کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ نماز و تلاوت کے وقت اونچی آواز سے تلاوت منع کرنا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جب کہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے۔ اس لیے حضرات فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، جب مسجد عام نمازی سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جہر مذائقہ نہیں۔ مسجد میں سوال کرنے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت میں ممنوع ہے۔ ہر وہ عمل حرام ہے جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار کا نام نہیں بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ قرب قیامت کی مسجدیں اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی۔
کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ شرافت و انسانیت کے کام، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 یہ ہیں: تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کا آباد کرنا، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کریں، اور سفر کے 3 کام یہ ہیں: اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح و خوشی طبع کا طرز عمل رکھنا، بشرطے کہ یہ خوشی طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو لائق نہیں کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ تفسیر عثمانی سے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، یعنی ان کفار کو لائق یہی تھا کہ مساجد اللہ میں خوف و تواضع اور ادب و تعظیم کے ساتھ داخل ہوتے۔ کفار نے جو وہاں کی بے حرمتی کی، یہ صریح ظلم ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں حکومت اور عزت کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ملک شام اور مکہ اللہ نے مسلمانوں کو دلوا دیا۔ نصارہ کے آباء و اجداد کے کرتوت، میں کہتا ہوں کہ شاید اس کے بیان فرمانے سے یہ غرض ہو کہ نصارہ کو ان کے آباء و اجداد کے کرتوت یاد دلا کر عار دلائیں، کیونکہ یہ بھی تو آخر اپنے اجداد کے افعال سے راضی ہیں، جیسا کہ صدر پارہ میں گوسالہ کی عبادت اور دیگر حرکات سے یہود کو تان اور آڑ دلائی گئی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ تفسیر مظہری سے یہ تفسیر اب نقل کی جائے گی کہ فتوحات کی بشارت، یہ لوگ اس لائق نہیں کہ گھسنے پائیں مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے، یعنی ان کو اس میں داخل ہونا اللہ کے علم اور قضاء میں شائع نہیں مگر ڈرتے ڈرتے۔ اس آیت میں مومنین سے نصرت اور مساجد کے مشرکین اور کفار کے ہاتھوں سے چھوٹنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حق تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا، یعنی بیت اللہ ان کے پنجوں سے چھوٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرنے پائے، اور نیز اس وعدے کا ایفا اس طور پر بھی ہوا کہ روم اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتح کرا دیا، اور بیت المقدس بالکل خراب تھا، اس کو مسلمانوں نے تعمیر کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، یعنی جو مساجد کو برباد کرتے ہیں، بے آباد کرتے ہیں، یعنی دنیا میں مغلوب ہوئے، قید میں پڑے اور مسلمانوں کے باج گزار ہوئے۔ تفسیر عثمانی سے یہ بات نقل کی گئی۔ اب اگلی بات مسنون دعا جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر سے لی جا رہی ہے۔ حدیث میں ایک دعا وارد ہوئی ہے: اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کو لکھا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، اور سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 115 کل بقید زندگی باذن اللہ تعالی اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.